اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ابو فروا اور حماد رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال فرماتے ہیں نزلنا مع حذیفہ بن الیمان على دہقان بالمدائن، فرماتے ہیں ہم مدائن، یہ عراق کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں ایک دیہاتی کے پاس اترے، فأتی بطعام، کھانا لایا گیا، ثم دعا حذیفہ بشراب، پھر حضرت حذیفہ نے پانی طلب کیا، فأتی بشراب فی اناء فضة، حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چاندی کے برتن میں پانی پینے کے لیے لایا گیا، پیش کیا گیا۔ فأخذ حذیفہ الاناء، آپ نے وہ برتن پکڑا، فضرب بها وجهه، آپ نے پانی لانے والے کو ڈانٹ پلائی، ناراضگی کا اظہار کیا۔ فساءنا ما صنع به، حضرت حذیفہ بن یمان کے ساتھ جو دیگر احباب تھے انہیں ان کا یہ عمل اچھا نہ لگا، پانی مانگا ہے، لایا کیا ہے، تو اس پہ ڈانٹنے اور مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ فقال حذیفہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں هل تدرون، کیا تم جانتے ہو، لما صنعت ھذا، میں نے یہ کیوں کیا؟ قلنا لا، کہتے ہیں ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ قال فرماتے ہیں انی نزلت علیہ فی العام الماضی، میں گزشتہ سال بھی اس کسان کے ہاں مہمان ٹھہرا، فطعمت عنده، میں نے اس کے ہاں کھانا کھایا، ثم دعوت بشراب، پھر میں نے مشروب مانگا، فأتانی بشراب فی اناء من فضة، یہ میرے پاس چاندی کے برتن میں پانی دے کے آیا، فأخبرته، تو ایک سال پہلے میں نے اس کو خبر دی، ان رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانا، منع فرمایا ہمیں، ان نأکل فی آنیۃ الذھب والفضہ، کہ ہم کھائیں سونے یا چاندی کے برتن میں۔ کہتے ہیں یہ تو ایک سال پہلے میں ان کا مہمان بنا اس بندے کا، اور کھانا کھایا، اور پینے کے لیے جو مجھے پانی دیا تو چاندی ہی کے برتن میں دیا، تو میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا ہے، وَأَن نَشْرَبَ فِيهَا، اور کھانے سے بھی ہمیں منع کیا ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں سے پینے سے بھی منع کیا ہے، وَأَن نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، اور اس بات سے بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم ریشم اور دیباج، یہ بھی ایک ریشم کی قسم ہے، حریر اور دیباج پہنے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ باریک ریشم یا موٹا ریشم دو طرح کا ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا حضور نے تو ہمیں اس سے منع کیا ہے، اور میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ چاندی کا برتن آئندہ استعمال نہیں کرنا، تو اس نے پھر استعمال کیا اور لا کے دیا، تو آج سال کے بعد تو ڈانٹنا میرا حق بنتا تھا۔ فرمایا فَإِنَّهَا لِلْمُشْرِكِينَ فِي الدُّنْيَا، بے شک سونے اور چاندی کا استعمال مشرکین کے لیے ہے دنیا کے اندر، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ،
اور ہمارے لیے قیامت کے میدان میں اور جنت الفردوس میں ہے. ہمیں وہاں اجازت ہوگی، دنیا کے اندر اجازت نہیں ہے. یہ حضرت حذیفہ بن یمان کا عملی طور پہ آپ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے جو بیان کیا ہے. اگلی روایت بھی اسی طرح کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت حماد سے، اور وہ حضرت مجاہد سے، اور وہ حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سر النبی نے کہا جاتا ہے. یہ رازدار نبی تھے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا سارا علم بتایا تھا. کون کون حضور کی امت کا مدنی دور میں منافق ہے ان کو سب بتا دیے تھے. یہی وجہ تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے جس میں حضرت حذیفہ بن یمان نہ آئیں. انہیں پتا ہوتا تھا کہ مدینے میں کون کون منافق ہے. منافقوں کے جنازے میں یہ نہیں آتے تھے، یہ نہ آئے تو پھر فاروق اعظم بھی نہیں آتے. تو آپ پہلے پتہ کراتے کہ حذیفہ بن یمان جنازے میں پہنچائے ہیں. اگر اطلاع دی جاتی کہ آ گئے ہیں، فاروق اعظم کی تشریف لے آتے. اور اگر یہ نہ آئے ہوئے ہوں تو پھر آپ نہیں آیا کرتے. انہو قال، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں نہا رسول اللہ، منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشرب فی آنیۃ الذھب والفضہ، کہ ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پئیں، وان ناکل فیہا، اور یہ کہ ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائیں، وان نلبس الحریر والدیباج، اور یہ کہ ہم پہنیں ریشم باریک یا موٹا. فقالا، اور فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہی للمشرکین فی الدنیا، یہ سونا اور چاندی اور ریشم یہ مشرکین کے لیے استعمال کرنا ہے دنیا کے اندر. وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور اے میرے امتیوں تمہارے لیے ان کا استعمال آخرت میں ہے، جنت کے اندر ہے. اور قیامت کے میدان میں جو حوض کوثر کے جام ملنے والے ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں مل سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سونا اور چاندی اور ریشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں کے لیے آرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے، ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں فی زمانہ ریشم جو پیور قسم کی ہے وہ ملتی نہیں ہے. اگر ملے تو بہت قیمتی ہے، بندے کی قوت خرید میں ہی نہیں ہے آج کے زمانے میں. ویسے کیمیکل کے ذریعے سے کپڑے کے اندر چمک پیدا کی جاتی ہے، ریشمی کپڑا بنا دیا جاتا ہے لیکن وہ ایکچوئل ہوتا نہیں ہے. اور اگر فی الواقع ریشمی کیڑے سے دھاگا بنا ہو اور اس سے کپڑا بنایا گیا ہو وہ فی زمانہ بہت مہنگا ہے، ہماری قوت خرید سے باہر ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اصل ریشم استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پہنے ہوئے نہیں دیکھا. خواتین کے لیے جائز ہے، وہ ریشم بھی پہن سکتی ہیں، وہ سونا اور چاندی بھی استعمال کر سکتی ہیں. مردوں کے لیے آرام کیا گیا ہے، بطور برتن کے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتی، زیورات کے طور پہ استعمال کر سکتی ہیں. اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق